السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ معاملہ ہائی کورٹس میں بھی ہے، 3 ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کیس سے متعلق، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں وہاں پر پی ٹی آئی نے دائر کی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، کہ اس پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے کا، جبکہ الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو سیکشن 10 ہے 10، وہ الیکشن کمیشن کو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا اختیار دیتا ہے اور ہائی کورٹس کے ججز کے برابر جو ہے اختیار ہوتا ہے، جس طرح ہائی کورٹس کے ججز کو ہوتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ دیتا رہا ہے توہین کے حوالے سے بھی، یا کوئی کسی کو نااہل بھی کرتا رہا ہے۔ فیصل واڈا کو نااہل کیا الیکشن کمیشن نے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی تاحیات نااہلی ختم کر کے وقتی فی الوقت نااہل 5 سال کے لیے، یعنی موجودہ ٹرم کے لیے ان کی برقرار رکھی، لیکن یہ نااہلی الیکشن کمیشن سے تھی تو سزا الیکشن کمیشن نے ہی دی۔ لیکن پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اعتراض اس پہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے کا الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن عمران خان سے یہ کوئی سوال کرے، کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ بے بنیاد آپ الزامات لگائیں چیف الیکشن کمشنر پہ، ایک ادارے کے سربراہ پہ، کیونکہ آپ کو ذاتی کھندق ہے، ذاتی تکلیف ہے، آپ ان سے خوش نہیں ہیں، آپ کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے تھے، آپ نے تو آرمی چیف کو نہیں چھوڑا، آپ نے تو فوج کو نہیں چھوڑا، آپ نے ججز کو نہیں چھوڑا، آپ نے پولیس افسران کو نہیں چھوڑا، کس کو آپ نے معاف کیا ہے؟ آپ کو جو آپ کو سہولت نہیں فراہم کرتا، سہولت کار نہیں بنتا، آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت بھائی؟ آپ مطلب مدر پدر آزاد والا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو جی میں آئے، جو منہ میں آئے آپ ان کے خلاف الزام لگا دیں گے، گالی دے دیں گے؟ تو یہ کس قانون کے تحت؟ اس کا بھی تو کوئی قانون ہوتا ہے نا، ملک میں آئین ہے، قانون ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس کے تحت یہ جو الزامات خان صاحب لگا رہے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی تو کاروائی کسی نے تو کرنی ہوتی ہے نا۔ تو الیکشن کمیشن نے باقی لوگوں کے خلاف بھی کاروائیاں اس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے، اگر توہین کی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی، لیکن خان صاحب کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف جو، اور اسد عمر کے خلاف جو سنگین قسم کے الزامات لگاتے رہے ہیں الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر نام لے کر کہ جی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو پر کرپشن کے الزامات، رشوت لینے کے الزامات، دھاندلی میں ملوث ہونے کے الزامات، الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کے اعلانات، دھمکیاں، کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، اور چھوٹے میاں کے ہاتھ کی گھڑی تو بڑے میاں کے ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے، اور نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ خفیہ رابطے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں بے بنیاد قسم کے، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جس طرح اپوزیشن جو اس وقت تھی، پی ٹی آئی کے اپوزیشن، موجودہ سیاسی جماعتیں، جس طرح ان کی قیادت کے خلاف عمران خان الزامات جھوٹے لگاتے رہے ہیں، جس طرح سائفر کا جھوٹا بیانیہ جس سے اب وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں، پیچھے ہٹ چکے ہیں، اسی طرح کے جھوٹے الزامات اداروں پہ بھی لگاتے رہے ہیں، ججز کی توہین کرتے رہے ہیں، عدالتوں کی توہین کرتے رہے ہیں، سپریم کورٹ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں، پہلے الیکشن کمیشن سے بھی ایک دفعہ معافی مانگ چکے ہیں، فواد چودھری مانگ چکے ہیں۔ یہ جو اعظم سواتی اور فواد چودھری نے الزامات لگائے تھے قائمہ کمیٹی میں، اس پہ جس میں وہ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کی تھی، اس پہ بھی یہ بھاگ رہے تھے، اس میں بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے وقت گین کرتے رہے اور آخر میں پھر معافی مانگ لی۔
لیکن اس کے باوجود سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، باز نہیں آ رہے، مسلسل توہین کرے جا رہے ہیں اداروں کے سربراہان کی، ججز کی، الیکشن کمیشن کی، اور پیش بھی نہیں ہو رہے۔ کوئی مقدمہ، کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو عدالتوں سے رجوع کر لیتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کو روکیں، ایف آئی اے جو ہے توشہ خانہ کیس کی انکوائری کر رہا ہے، انکوائری نہیں ہونی چاہیے، اور ایف آئی اے جو ہے سائفر کی انکوائری کر رہا ہے، ایف آئی اے کو روکیں، سائفر کی انکوائری نہ کرے۔ بھائی آپ کیوں انکوائری نہ ہو؟ آپ الزام لگائیں، ادارہ اس کی انکوائری کرے، تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ انکوائری نہیں ہوتی تو بھی اعتراض، انکوائری ہوتی ہے تو بھی اعتراض۔ ابھی ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، کہ ایف آئی اے کو روکیں کہ سائفر کی جو ہے انکوائری نہ کرے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کے خلاف بھی یہ 3 ہائی کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچا دیا۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور حارث جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس میں پیش ہوئے، اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے موقف بھی دیا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بتایا کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل سیکشن جو 10 ہے اس کے تحت اختیار ہے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے کا، لیکن یہ چلے گئے ہیں ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، وہاں پہ درخواستیں ان کی پڑی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے الیکشن کمیشن کو کوئی بڑا حکم دینے سے، کوئی بڑی کارروائی کرنے سے، جس پہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا، معزز ججز نے کہا کہ کوئی لاہور ہائی کورٹ نے نہیں روکا۔ یہ حکم تو تب ہوگا نا جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی مکمل ہوگی۔ اب کارروائی ہی نہیں ہوئی، عمران خان پیش نہیں ہوئے، فواد چودھری پیش نہیں ہوئے، وہ پیش نہیں ہو رہے، تو کارروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ جب پیش ہوں گے تو کارروائی بڑھے گی آگے، اور فیصلہ تب آئے گا، حکم تب آئے گا جب کارروائی مکمل ہوگی۔ تو کارروائی مکمل نہیں ہوئی، فیصلہ کیسے آئے گا؟ اور جب تک پیش نہیں ہوتے تو کارروائی آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس کا سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی آج تفصیلی سماعت کی ہے، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے آج کہ ایک تو ہائی کورٹس کو کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس توہین الیکشن کمیشن سے متعلق جو درخواستیں ہیں، متفرق درخواستیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کی فوری طور پر ان پر کوئی فیصلہ سنائیں اپنا، اور الیکشن کمیشن کو بھی حکم دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہا ہے چیف جسٹس نے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کارروائی کرنے کا اختیار آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ کلیئر کہا ہے چیف جسٹس نے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کارروائی کرنے کا اختیار ہے، اور عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی آگے بڑھنی چاہیے، اور کارروائی کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن کو کارروائی چلانی چاہیے، اور ہائی کورٹس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جلد فیصلہ سنائیں تاکہ کارروائی آگے بڑھ سکے۔ تو یہ درخواستیں جو تھی پی ٹی آئی کی وہ خارج کر دی ہیں سپریم کورٹ نے، اور بال جو ہے، گیند جو ہے، وہ اب الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ الیکشن کمیشن مزید کارروائی آگے بڑھائے۔ اب یقینی طور پر الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کیے ہیں تینوں رہنماؤں کو، عمران خان کو، فواد چودھری اور اسد عمر کو، ان کو طلب بھی کیا ہے متعدد بار، ایک بار بھی نہیں، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو اعتراض اس بات پہ ہے، عدالتوں کے پاس جا رہے تھے کہ جی اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے اور کارروائی آگے بڑھنی چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔